بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے کہانی سنتے ہیں۔ آپا کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے دیکھا تھا، تبھی من میں بسا لیا اور امی کے پاس رشتہ بھیجا۔ امی کو گھر داماد کی اشد ضرورت تھی۔ ہمارے والد صاحب وفات پا چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ گھر میں کوئی مرد نہ تھا، ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ والد صاحب 2 دکانیں اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے، جن کے کرائے پر زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے۔ ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور شادی بھی انہوں نے کروائی۔ وہ امی کی پرانی واقف کار تھیں۔ انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اپنی اولاد ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دولہا بھائی کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے گھر داماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب امی حج پر جا رہی تھیں تو بہت خوش تھیں۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب امی جان کو صرف میری فکر تھی۔ دولہا بھائی کے جاننے والے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے امی جان کو اپنی ایک واقف فیملی سے ملوایا۔ ان کا بھانجا کاشف بہت اچھا تھا اور روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کی، امی جان کا دل جیت لیا۔ امی کو وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ لیا کہ بیٹا جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 6 ماہ بعد وہ پاکستان آیا تو ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے، اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوریاں بتا کر اس کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائی جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امی ان دنوں بہت مضطرب تھیں، چاہتی تھیں کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لیں اور وہ نکاح کر کے ہی جائے۔ امی ہر طرح سے اس کا دل مٹھی میں لینا چاہتی تھیں۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر ٹھہرا۔ اس دوران امی نے اس کی ایسی آؤ بھگت کی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری خاطر امی کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ امی صرف آپس سے پیار کرتی ہیں۔ امی ایک جہان دیدہ عورت تھیں۔ وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھیں۔ امی نے اقبال بھائی سے اس بات کو چھپا لیا اور کاشف سے کہا کہ ابھی تک کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ 15 روز بعد امی نے کاشف کو فون کیا، بیٹا میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، تم جلد مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے تاخیر سے پریشانی ہوگی، بہتر ہے کہ تم ہاں یا نہ جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ دو بیٹا، تاکہ میں کسی امید میں نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے جوان بیٹی کا بوجھ کندھے سے اتار دوں۔ امی نے کچھ اس طرح رقت سے بات کہی کہ کاشف ہاں کہتے بنے۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا کہ اس طرح وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ امی کی کاوشیں رنگ لائیں، میری آنن فنن شادی ہو گئی۔ یہ شادی صیغہ راز میں رہی۔ وہ جدہ روانہ ہو گئے 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے۔ امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ امی کی بات درست تھی۔ اقبال بھائی نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا اور اب کاشف بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ امی جان نے ایک بات اچھی طرح سے میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ کر کھا جائیں گے۔ میں ان دنوں 18 سال کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی، جو ماں کہتی اس پر بنا سوچے سمجھے عمل کرتی تھی۔ امی نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا۔ سسرال والے اگر رہنے تمہارے گھر آ جائیں تو سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے پاکستان لوٹے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکی ہیں۔ کاشف کے والدین کی خواہش تھی کہ بیٹے کا چہرہ دیکھیں، لیکن پتہ چلا کہ بیٹے نے ان کو اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر یہ کام کر لیا ہے۔ شروع میں تو وہ تھوڑے ناراض ہوئے، لیکن مجھے دیکھتی ہی ان کی تمام ناراضگی ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی، مجھے بازار لے جا کر بہت عمدہ کپڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی ساری خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھا پڑھا دیا بس وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔
سسرال میں 15 دن شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی تو ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ مجھے کہا، بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی، تیرے جانے کے بعد ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے، وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کے احساسات کو میں سمجھ نہ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسوں اور دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھی، میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے، لہٰذا ان کے والدین کے خطوط میں کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتاتی تھی کہ ان کے والدین ان کے لیے اداس ہیں۔ 10 سال میں جدہ میں رہی، ہم 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو بھی مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ کاشف اپنے والدین سے ملنے صرف 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی ددیال نہ جانے دیتی تھی۔ یہ بھی میری والدہ کی منشا تھی، ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا سہی، لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے ہوش آ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، میری بادشاہی بھی اسی دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہوئی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ گل ہو گئے، میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، میں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ بھی مجھ تک پہنچ گئی۔ میں جتنا عرصہ جدہ رہی، ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے، تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پہ برا وقت آ گیا تو میں نے میکے کی طرف ہی دیکھنا تھا۔ میری آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کرا دو۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام کے پلے ہوئے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب بچوں کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے تھے۔ میرے ساس سسر ایک بار ہمیں ملنے آئے تو امی نے ملنے سے انکار کر دیا اور میرے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا۔ امی خود بھی نہ ملی اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ رشتہ تھا جب وہ نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے، وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ سسرال والے یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ بہو اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، بلا تکلف، تمہیں کچھ بھی چاہیے تو ہمیں بتا دینا۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تمہیں کمپنی سے اچھا خاصا پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی آسامی ہو، اسی لیے ان کو سکون نہیں۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق غصب کر لیتی ہے۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چڑھے پھرتے اور میرے بچے اسکول پیدل جاتے۔ میں چپ تھی، اف تک نہیں کر سکی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں بڑے بھائی کا رشتہ کر دیا۔ زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنایا گیا، دلہن کا کمرہ سجا دیا گیا، گھر کی دوبارہ تعمیر بھی میرے پیسوں سے کروائی۔ اونچے گھرانوں میں رشتے کریں تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچہ کیا اور شاندار ولیمہ دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر بھی چپ تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور امی مجھے جھوٹی تسلیاں دیتی تھیں کہ حوصلہ رکھ، تیرا ایک ایک پائی تیرے بھائی جیتے رہیں کما کر تجھے واپس کریں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے میں تیری مدد کریں گے۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے اور والدہ کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اس پرانے گھر میں رہنے لگے۔ بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ
بڑے مکانوں میں چلے گئے، گویا آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو مجھے اور امی کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لی، پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کون بہن اور اس کے یتیم بچے کہاں اور کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا احمد 5ویں میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی تو کہیں ملازمت کی کوشش کرنے لگی۔ ماں سے کہتی تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتی، کبھی بیٹوں کو برا بھلا کہتی تو کبھی مجھے کوستی تھی۔ ماں بھی اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھی، تمام روپیہ بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ادھر یہ حال تھا کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائیں اور بھابھیوں نے تو پانی تک نہ پوچھا۔ بھائی یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتے کہ ابھی ہمارے حالات اس قابل نہیں کہ تمہیں پیسے لوٹا دیے جائیں۔ تھک ہار کر میں گھر بیٹھ گئی۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب ہر طرح سے بیوگی کے حالات میں گر گئی تو ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے لگی، کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب اپنے ہی ضمیر میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ قصور تو میرا تھا، وہ تو مجھ سے اور میرے بچوں سے محبت کرتے تھے، وہ تو میرے بچوں کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے ان کی ہی اولاد کو ان سے دور رکھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو وہ اپنے پوتا پوتیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی، خرم کی دوائی لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے، کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا خرم بیمار ہے، اس کے دوائی لینی تھی۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مجھے رنجیدہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ میرا بیٹا بخار میں جل رہا تھا اور سسر صاحب نے اسی ٹائم دوائی لے کر دی اور کہا، بیٹا گھر چلیں، ان کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہے، ان کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترسی رہتی ہیں۔ انہوں نے میری لباس سے میرا خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا میری ساس نے کہا، بسم اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آج میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، تم کیسے آئی؟ یقین نہیں آتا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور روتی رہی۔ میری ساس اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد میں اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کرنے لگی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں خود بھی رونے لگی اور خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ میں نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ ان لوگوں کو ظالم سمجھتی تھی، حالانکہ میں خود بہت بڑی ظالم تھی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میری ذات کی بھی کچھ اہمیت ہے، میرے بچوں کو تحفظ حاصل ہے، یہ بے آسرا نہیں ہے۔ جن بھائیوں پر مجھے مان تھا انہوں نے ساتھ بھی نہ دیا بلکہ میرا پیسہ لے کر ہی چلے گئے۔ جن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے تھے، اگرچہ جوان سال بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے سسر نے میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میری اور بچوں کی بھرپور مالی مدد کی۔ وہ عزت اور تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو ایک واقعی بہو کا حق ہوتا ہے۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسوں سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگا لیا کہ یہ ہمارا خون ہے اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے، آج سے ہماری بیٹی ہے اور ہماری بیٹی جیسی ہے۔ اس گھرانے کی عزت اسی کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مجھے اپنے کیے پہ شرمندگی ہوتی تھی، میں خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ ان کو تکلیف دی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا تھا، اپنے بچوں کو جن سے چھپاتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے۔ میرے سسرال والوں کو مجھ سے کسی قسم کا لالچ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو آج تک پوچھا بھی نہ تھا کہ جو کمپنی نے پیسہ دیا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ تو مجھے یہ کہتے تھے کہ بہو غم نہ کر، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنے جانے والی شے ہے، لیکن رشتے دولت سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانت دی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگے، بیٹی غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی میں گئی تو گویا تم نے ماں باپ کی خدمت کی۔ سسرال والے مجھے حوصلہ دیتے کہ تم تو جنت کی حقدار ہو گئی، میرے پوتا پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ واقعی میں فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ میں نے اب جانا ہے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنا عرصہ ان لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اچھے ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائیگاں نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پاتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسرے
دوسرے کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم و یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے ہیں، ورنہ میں نے ان کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔